بسم اللہ الرحمن الرحیم. پالیسی سٹیٹمنٹ تو محمود خان صاحب، شاہد خاقان صاحب جو اس محفل کے آج کے محفل کے میزبان ہیں اور ان کی دعوت پہ ہم نے یہاں پہ شرکت کی، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پالیسی سٹیٹمنٹ تو حیدری صاحب کی طرف سے آئے گی. حیدری صاحب مولانا کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس وقت قائد دوم ہیں اور جو بھی کہیں گے وہ ان کا کہنا جو ہے وہ اس وقت فائق ہوگا. چند باتیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو باتیں شیئر کرنے کی ہیں، ایک تو آج آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا یہاں اس بلڈنگ میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ بلڈنگ وکلا کی ہے، سپریم کورٹ بار کی ہے، اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی 2013 میں جب یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی، 2013 اور 14 میں، تو اس کے مکمل کرنے کے وقت میں اس کا صدر تھا. گو کہ اس کے بعد بھی اس کے افتتاح ہوتے رہے، مگر بہرحال ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس جیلانی صاحب کو بلوا کے اس کا افتتاح کیا. آج جب ایک سیاسی عمل یہاں ہونا تھا اور وکلا سے متعلق ایک عمارت کو اس عمل میں شریک نہیں ہونے دیا گیا اور روکا گیا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی. یہ عمل اس حال میں ہونا تھا جس حال کا نام آسماں جہانگیر ہے، اور اس بلڈنگ کی، اس کی زمین کی فراہمی کا بہت بڑی وجہ آسماں جہانگیر تھی. تو آسماں جہانگیر اگر آج زندہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ میری طرح وہ بھی شرمندہ ہوتی. یہ اس شرمندگی کا اظہار ہے کہ آج ایک سیاسی عمل، کوئی اس کو درست کہے یا اس کو درست نہ کہے، مگر اس بلڈنگ میں نہیں ہونے دیا گیا. جس بلڈنگ کا تعلق آسماں جہانگیر سے رہا، جس بلڈنگ کا تعلق سپریم کورٹ بار سے ہے، اور جس حال میں یہ سارا کچھ ہونا تھا اس کا نام بھی آسماں جہانگیر ہے. تو اور کسی نے اس کانفرنس کو کامیاب بنایا یا نہیں بنایا، مگر کم از کم حکومت نے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا مکمل کردار ادا کیا. میرا خیال ہے کہ حکومت اس عمل کے نتیجے میں مبارکباد کی حقدار ہے. جناب محمود خان صاحب، آپ نے یہ جو کانفرنس بلوائی اور اس کا نام رکھا، شاید خاقان صاحب بھی، آپ نے اس کا نام رکھا کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. سر، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آئین کی بالادستی میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آئین کی بالادستی یا قانون کی حکمرانی کیا اس سال 2 سال میں کمپرومائز ہوئی یا اس سے پہلے بھی پاکستان بنتے ہی کمپرومائز ہو گئی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کے صوبے میں آپ کو چاہیے، جس کا جواب میرے صوبے میں مجھے چاہیے، جس کا جواب ہم سب کو چاہیے. آپ پنجاب والوں سے، آپ سندھ والوں سے، خیبر پختونخوا کا حال ہمارے جیسا ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں. آج ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. آپ کے اور میرے صوبے میں 15 20 سال سے لوگ مسنگ نہیں ہیں. کیا وہاں یہ 4th 5th 6th انسرجنسی نہیں ہے؟ کیا ہم پہ روز ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے؟ جب آپ پہ یہاں پہ ہتھیار اٹھائے گئے، جب آپ کے ساتھ یہاں زیادتی شروع ہوئی، تو آپ کو بلوچستان یاد آ گیا. آپ کو اس تحفظ آئین کا جو اتحاد ہے، آپ کو صدر بھی بنایا گیا. کیا عام حالات ہیں؟ کوئی بلوچستان سے کوئی دوست، صوبہ خیبر پختونخوا سے کوئی دوست، کسی ہم سب کو یاد آیا؟ کیا ہم نے ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے
ان ماؤں سے جن کے بچے غائب ہیں, ان بہنوں سے جن کے بھائی غائب ہیں, ان بیٹیوں سے جن کے باپ قتل کر دیے گئے یا غائب ہیں. کیا ہم نے کبھی پنجاب سے آ کے کسی نے اظہار ہمدردی کیا تھا؟ کیا کسی اور صوبے کے لوگوں کو, میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, تو کیا سندھ سے یا دوسرے صوبوں سے آ کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے ان کو پرسہ دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تھا تو آج جس وقت آپ پہ یہ وزن پڑا ہے, جس وقت وزن آپ پہ آیا ہے, تو آپ کو پتا چلا کہ لوگوں کے بچے جب غائب ہوتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے. یہ میں پی ٹی آئی والے دوستوں سے آج آپ کو پتا چلے گا کہ بچے جب غائب ہوتے ہیں اور 15 سال ان کی لاشیں نہیں ملتی, اور ہمارے ہاں تو لاشیں بھی, اجتماعی لاشیں بھی ملتی ہیں اور توتک میں جا کے ملتی ہیں. 200, 250, 300, 400 لوگ وہاں دستیاب ہو جاتے ہیں, ان کی ہڈیاں دستیاب ہوتی ہیں. تو آپ جب چند دن کے لیے غائب ہوتے ہیں اور ہم جب کئی سالوں سے غائب رہتے ہیں, تو کیا ہم میں اور آپ میں کوئی ایکویلٹی تو ہوگی نا؟ کوئی آرٹیکل 25 جو ہے یہاں پہ بھی جو ہے کہیں پہ جو ہے کسی کو یاد آیا ہوگا. سر, آپ دستور کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, آپ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. اب جب ہم دستور کی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور ہم اگر دلیل کی بنیاد پہ اور عقل کی بنیاد پہ یہاں اکٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اس دلیل اور عقل کی بنیاد پہ کہ یہ واقعہ اس دستور کو کمپرومائز کرنے کا, قانون کی حکمرانی کو کمپرومائز کرنے کا واقعہ کوئی 1 سالہ نہیں ہے, یہ 100 سالہ ہے یا 75 سالہ 76 سالہ تو ہے. تو کیا اس کمپرومائز میں ہم سارے شریک نہیں ہیں؟ ہم میں سے ہر فرد, ہر پارٹی کیا کل ماضی میں حکومتوں کا حصہ نہیں رہی؟ ہم سارے, بڑا آسان ہے, ہم سارے الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے. کیا ہم سب نے ان کو کندھا نہیں دیا؟ کیا 5 لاکھ کی اسٹیبلشمنٹ 25 کروڑ لوگوں پہ قابض ہو سکتی ہے؟ 5 لاکھ بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں تھا. قصور ہوگا تو چند لوگوں کا ہوگا جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں. وہ 10 ہو سکتے ہیں, 20 ہو سکتے ہیں, 50 ہو سکتے ہیں, 100 ہو سکتے ہیں. تو کیا میں اور آپ سر ان کو کندھا نہیں مہیا کرتے رہے؟ اور کیا میرے اور آپ کے کندھے کے نتیجے میں وہ آج یہاں پہ نہیں بیٹھے اور یہاں پہ اس ملک کے معاملات میں ہر روز زیادہ سے زیادہ دخیل ہو رہے ہیں؟ آپ اور میں زیادہ سے زیادہ ایک بات کر سکتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر روز ان کا دخل بڑھتا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر روز, ہر ماضی کے دن میں ہم سب نے ان کو اپنے ساتھ دخیل کیا ہے. ہماری کنائمنس کے ساتھ, ہماری کنسنٹ کے ساتھ, ہماری رضامندی کے ساتھ وہ یہاں پہ دخیل ہوتے گئے ہیں. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اونٹ اندر آ گیا ہے اور مالک کا, خیمے کا مالک جو ہے وہ اس سے باہر ہو گیا ہے. اس وقت جو ہے نا وہ یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے ہم کو. کیا آج جب آپ کانفرنس کر رہے ہیں, آج ہم اس ہوٹل میں اکٹھے اس آسما جہانگیر کے حال کے ساتھ اس کے پہلو میں اکٹھے ہیں, کیا ہم ماضی میں اسی طرح سے اتحادوں میں اسی طرح کی کانفرنس, اسی طرح کے اجتماع منعقد نہیں کرتے رہے؟ اور وہ اسی طرح کی کمٹمنٹس جو کہ ماضی میں کی جاتی رہی, اسی طرح کی کمٹمنٹس ہمارے صوبے کے ساتھ, ہم چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ نہیں کرتے رہے؟ کیا ایسا ہی کل مسلم لیگ نون کے دوست آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں کہ وہ اس بات کا جواب دے سکتے, کیا وہ سب یہ باتیں نہیں کرتے رہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست, کیا وہ سب یہ باتیں نہیں کرتے رہے؟ یا MQM کے دوست, جو بھی اس وقت جو اتحاد اس وقت جو گورنمنٹ میں موجود ہے, کیا وہ ساری باتیں, یہ سارے معاملات اسی طرح سے نہیں کرتے رہے؟ کیا ہم سارے جو ہے, میں آپ کل کسی وقت ہم حکومت میں نہیں رہے اور ہم حکومت میں رہتے ہوئے اس وقت ہمیں مسنگ پرسن کا مسئلہ یاد آیا؟ ہمیں کل اس وقت جب یہ الیکشن ہوئے تھے, ہم نے اس وقت کبھی ان الیکشنز پہ اعتراض کیا؟ سر آج کا الیکشن تو 2024 کا بالکل ٹھیک ہے, جعلی ہے, فارم 47 ہے, ہم نے اس کو اسٹیبلش بھی کیا سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے باوجود جو ہے
اس کے باوجود نتیجہ وہی ہے، کوئٹہ 8 سر ترکانی کا فیصلہ، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ وہی ہے، یہاں سے سپریم کورٹ سے فیصلہ ہوا، انہوں نے رزلٹ پھر اسی طرح سے دے دیا. ٹھیک ہے، مگر یہاں اس ملک کو اس انجام تک کس نے پہنچایا، اس جگہ تک ہم کس طرح سے آئے؟ تو یہ ایک ایسی گفتگو کا متقاضی ہے یہ ایشو، جو کہ بہت سنجیدہ ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو، ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ دستور جو ہے وہ فائق ہو اس ملک میں، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ارریلیونٹ ہو جائے. مگر اس بات کی آپ میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ جب ہم اس سیٹ اپ کو ہٹائیں گے، یا ہم نے پرانا سیٹ اپ ہٹایا تھا تو اسٹیبلشمنٹ زیادہ دخیل نہیں ہو گئی؟ کیا ہم سب نے آپ نے مل کے پرانے سیٹ اپ کو جب ہٹایا تھا اور آج ہم یہ بیٹھے ہیں، پرانا سیٹ اپ بھی جو ہے اس پہ اسی طرح کا الزام تھا، آج کے سیٹ اپ پہ بھی اسی طرح کا الزام ہے. تو جب خالی یہ اس کے بعد اگلا کوئی سیٹ اپ آئے گا اور اس پہ بھی اسی طرح کا الزام ہوگا، اور ہم اس گفتگو کا جو اصل گفتگو ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے یا نہیں ملائیں گے، اس پہ جب کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو یہ شیطانی چکر جو ہے یہ ملک میں چلتا رہے گا. یہ 75 سال سے چل رہا ہے، یہ شیطانی چکر یہ چلتا رہے گا. اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جس دن بلی کے گلے میں ہم نے گھنٹی باندھ دی، اس دن کے بعد جو ہے وہ معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم کو یہ عہد کرنا ہے، قانون موجود، دستور موجود، اصل مسئلہ کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ساتھ ان قوتوں کے ساتھ، ورنہ وہ چند درجن افراد جو کہ کسی نہ کسی طرح سے معاملات پہ قابض ہیں، ان کا قبضہ چھڑوانا کوئی اتنا مشکل نہ ہوتا. مگر یہ چیزیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ یہاں تک پہنچا دیتی ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر 2 سال کا ایک وقفہ دیتے ہیں، اور 2 سال کے بعد یہ چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہیں. سر ایک چیز اور بڑی تنقید کی گئی، بلکہ میں تو ایک مندوب کی حیثیت سے ہوں، میں وہ کلیئر کر دوں کہ ہم ایک مندوب کے JUI مندوب کی حیثیت سے آپ کے پاس آئیے، آپ نے بلوایا ہے، ہم آئے ہیں. یہ عذرا ہے لائجر سائڈ پہ میں گل نصیب صاحب ادھر بیٹھے تھے، تو گل نصیب صاحب کو جو ہے نا کہ ہم مندوب کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، ہم ان کو تاکہ ان کا کوئی استحقاق جو ہے متاثر نہ ہو. مگر مندوب کی حیثیت سے بھی کے طور پہ بھی ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ دستور کی بالادستی میں ہم آپ کے ساتھ چلیں یا ہم سب کے ساتھ چلیں. ہم اس بات پہ تیار ہیں کہ ہم اس ایگریمنٹ کا حصہ ہوں کہ آئندہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قانون کے دائرے میں رہے گی. ہم ان کے خلاف کسی تعصب کا شکار نہیں ہیں. وہ یقیناً ہمارے بھائی ہیں، مگر اس وقت ہمارے بھائی ہیں جب وہ سب کتاب کے دائرے کے اندر آنے کا عہد کریں گے. اس کے بعد وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے عزت ہے، ہم اس عزت کا جو ہے وہ لحاظ کریں گے. مگر اس وقت تک جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اس سبز کتاب کے دائرے کے اندر رکھنا ہے، اس وقت تک یقیناً ہم مندوب رہنا چاہیں گے. اس کی ریزنز ہیں وہ ریزنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہاں پہ اکثر جو ہے تنقید کل بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے. 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے جب بھی تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید پہ اس وقت تنقید کرتے ہوئے بعض اوقات اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ملزمان ہیں اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بہت اچھے لوگ ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب باوجود ہمارے ایک تلخ ماضی کے، باوجود ہمارے 10-15 سال جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بری طرح تنقید کرنے کے، کیا PTI کو مولانا صاحب نے پوری طرح اعتماد میں نہیں رکھا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ 26 امینڈمنٹ جس آدھی رات کو JUI کے ساتھ شیئر کی گئی اور اگلے دن جو ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کا گورنمنٹ کا پلان تھا، اس پلان کو JUI نے ناکام بنایا تھا، اور اس کے بعد
آپ کو ساتھ اپنے انگیج کیا تھا باوجود اس تلخ ماضی؟ کیا ہر چیز آپ دوستوں کے ساتھ